بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپارہ کس طرح سنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم تین طرح سے پڑھا جاتا ہے: خدرن، ترتیلن اور تدویرن۔ ترتیل پڑھتے ہیں اسٹیج پر، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے بڑا تو اس پر جو ہے ترتیل میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو کل پڑھایا سبق ترتیل میں، وہ ترتیل ہے۔ اور تدویر پڑھایا جاتا ہے نماز میں۔ اس کی رفتار نہ زیادہ تیز ہوتی ہے نہ زیادہ ہلکی ہوتی ہے، بالکل میڈیم ہوتی ہے۔ اور حضرن جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے۔ حضرن قرآن کریم جو پڑھایا جاتا ہے وہ تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سعودیہ کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو اچھے پڑھنے والے ہیں قرآن کریم، جن کو مہارت ہے پڑھنے میں، وہ بڑھیا تجوید کے ساتھ قرآن کریم تراویح میں پڑھاتے ہیں۔ تو ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ جود القرآن بلحون العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ عربی لہجوں میں پڑھو، کہ تجوید کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، غنہ کہاں کرنا ہے، اقفا کتنا کرنا ہے، شین نکالنا ہے، صاد نکالنا ہے، تو اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو لحن جلی پڑھا جائے گا۔ لحن جلی جو غلطی ہوتی ہے وہ حرام ہے پڑھنا، اس کا سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، حضرن پڑھ کر بتائیں گے آپ کو، اور ترتیلم پڑھ کے بتائیں گے، اور تدویرم بھی پڑھ کے بتائیں گے۔ تین انداز میں قرآن کریم آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو نماز میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے، تراویح میں کس طرح قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اور اسٹیج پر کس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ آیتیں ترتیلن کی سناتا ہوں کہ ترتیل کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو آپ سن کر کے، اس کو غور کر کے، فکر کر کے مشق کریں گے تو انشاءاللہ ترتیل میں پڑھنا آ جائے گا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ترتیل میں قرآن کریم پڑھ کے سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ترتیل کا انداز بالکل دھیمی آواز سے، بھاری آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ تو یہ انداز کیا تھا؟ ترتیل کیا تھا؟ ترتیل۔ اس انداز سے قرآن کریم بالکل دھیمی آواز سے ٹھہر کے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں، پروگراموں میں، کمپٹیشن جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تو بڑے قرہ جو ہوتے ہیں اسی انداز سے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ پہلے دھیمی آواز سے اٹھائیں گے، پھر گرائیں گے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کون سا انداز میں؟ ترتیل میں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھو۔ اس طرح نازل ہوا ہے، اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا تدویر میں قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تدویر کہاں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم؟ نماز میں۔
تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ کیا ہے؟ تدویر. کیا ہے؟ تدویر. یہ انداز کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں آپ امام کے پیچھے تو اسی انداز میں پڑھاتے ہیں. ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے, اور سا ہوتا ہے, تو ان کے لہجے میں فرق ہوتا ہے, مگر انداز یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب تیسرا انداز ہے حدرن. یہ حدرن کہاں استعمال کیا جاتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تراویح کے اندر حدرن قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. نہ زیادہ رفتار ہوتی ہے نہ زیادہ ہلکی ہوتی ہے, بالکل میڈیم پڑھتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے حدرن بھی پڑھ کے سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. یہ حدرن تھا. چاہے ہم تراویح پڑھائیں, چاہے ہم اپنا سبق یاد کریں, چاہے ہم ناظرہ پڑھیں, چاہے ہم اپنے قاری صاحب کو سبق سنائیں یا سپارہ سنائیں, تو اسی انداز میں سنانا چاہیے. تجوید کا خیال رکھتے ہوئے اقفا, غنہ, مد, اس چیز کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اس انداز سے پڑھا جائے. اگر مد کا, غنہ کا, اقفا کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوگی, بہت اسپیڈ سے پڑھا جائے گا. وہ قرآن کریم پڑھنا بالکل حرام. اس میں نہ شین کا پتہ, نہ صاد کا پتہ, نہ زا کا پتہ, نہ عین کا پتہ, نہ غنہ, نہ اقفا. بالکل اردو میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. اس طرح قرآن کریم پڑھنا بالکل غلط. قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو. جب ود القرآن بالخود العرب, قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ عربی لہجوں میں پڑھنا چاہیے. زین القرآن باصواتکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو. قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. مزین کہتے ہیں زینت. اپنی آوازوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرو. قرآن کریم کو تجوید سے بھی پڑھو اور اسی کے ساتھ میں اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. سمجھ بات. تو آپ کو میں نے 3
تین انداز بتا دیے ہیں، ترتیلاً، حدراً، تدبیراً۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ترتیل، دھیمی آواز سے، اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو تدبیر، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیے نماز میں کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے حدر۔ تو اسی انداز میں مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی، بہت فائدہ ہوگا، کامیابی ملے گی۔ اور جب بھی سبق یاد کرو تو ایک ہی انداز ہونا چاہیے یاد کرنے کا۔ اگر آپ کا انداز اپنی جگہ کچھ اور ہے اور سنانے کے وقت کچھ اور ہے قاری صاحب کے سامنے، تو آپ کا سبق یاد نہیں نکلے گا۔ جس انداز سے ہم یاد کریں گے تجوید کے ساتھ، دھیمی آواز سے، اکفا غنہ اور اس کا مد کا خیال رکھتے ہوئے، اگر اسی انداز سے ہم سبق سنائیں گے اپنے استاد محترم کو، تو پڑھنا بھی آئے گا، اچھا قرآن کریم پڑھا جائے گا اور مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں۔ انداز ایک ہی ہونا چاہیے یاد کرنے۔ بہت سے طلبہ کیا کرتے ہیں، جب وقت کم ہوتا ہے سنانے کا تو بہت اسپیڈ سے یاد کرتے ہیں، ہم یتساءلون عن النبأ اکفا غنہ خود نہیں کرتے، تو ان کی زبان پر وہی رٹ جاتا ہے۔ جب وہ اسی انداز سے یاد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی انداز سے وہ قرآن کریم کو سنائیں گے۔ جیسے آدمی یاد کرتا ہے اسی انداز سے پڑھا جائے گا۔ تو ہم جو ہے ایک ہی انداز بنائیں، خوبصورت انداز۔ کیا ہم چار ہی لائن سنائیں، کیا ایک ہی سبق سنائیں سبق کا، کیا ہم پارا کم سنائیں مگر اکفا غنہ تجوید کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پڑھنے میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا سبق جلدی بھی یاد ہو جائے گا اور پڑھنے میں ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی خوش ہوگا، استاد بھی خوش ہوں گے اور آپ کے دل و سکون بھی ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔